اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ قبل اس کے کہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے میں رکھی جائیں، تمام باوقار سامعین سے گزارش ہے کہ سمٹ کے بیٹھ جائیں۔ اس مختصر سی گفتگو آپ کے درمیان ہوگی اور پھر میں رخصت ہو جاؤں گا۔ آپ پاؤں سمیٹ لو بابو، سمٹ کے قریب آ جائیں، قریب آ جائیں، آئیے قریب آ جائیے۔ اس تمام احباب تشریف لے آویں، آگے آ جائیں، بیچ اور خالی جگہ کو بھر لیں، بیٹھ جائیں۔ سلیقے اور تہذیب اور ڈسپلین کے ساتھ قرآن اور حدیث کی باتیں سننی چاہیے، اس انداز سے کہ یہ محسوس ہو کہ آپ کے اوپر بوجھ ہے، آپ کے اوپر بھاری ہے، اور آپ ایک رسم کی ادائیگی طور پہ بیٹھے ہیں یا سن رہے ہیں۔ یہ ادب اور احترام کے خلاف ہے، دین کے ادب کے خلاف، تقریر کے ادب کے خلاف، قرآن و حدیث کے ادب اور احترام کے خلاف۔ محسوس ہونا چاہیے کہ آپ دین کے داعی ہیں، دین کے شہدائی ہیں، دین کے پیاسے ہیں، شریعت کے تقاضے اور اس کے فرمودات، ارشادات اور جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نبوی سے آپ کو عشق ہے، محبت ہے، تڑپ ہے۔ آپ اسی حوالے سے یہاں پنڈال اور جلسہ گاہ میں آئے ہیں، یہ محسوس ہونا چاہیے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں آپ کے علاقے میں بیسا میں ایک بڑا اجتماع آج ہی منعقد ہے۔ الحمدللہ ایک مسلمانوں کا ایک بڑا یہ اجتماع ہے اور لوگ وہاں حاضر ہیں۔ یہ تاریخ پہلے سے طے تھی اور آپ حضرات یہاں آج تشریف فرما ہیں۔ یہاں جتنے بھی احباب حاضر ہیں، مردوں کے ساتھ ساتھ گھروں میں ماں اور بہنوں سے میں مخاطب ہوں اور بہت ہی مختصر گفتگو میں آپ سے انتہائی عاجزی کے ساتھ آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بلا کسی لمبی چوڑی تمہید کے اور گفتگو کے اور باتوں کو لمبی چوڑی بنانے اور گھمانے اور پھرانے کے ساتھ میں آپ سے اپنے موضوع پہ آتے ہوئے ایک بات کہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ جلسہ ہے، آج کا یہ عنوان اور موضوع مسجد کی تعمیر اور توسیع ہے، جیسا کہ اسٹیج میں لگے ہوئے اشتہار اور بینر سے یہ واضح ہے۔ معزز بزرگوں اور دوستو، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں سب سے پاک جگہ مسجد کو قرار دیا ہے۔ مسجد نماز کے لیے بھی جگہ ہے، مسجد عبادت کے لیے بھی جگہ ہے، مسجد قرآن اور تلاوت کرنے کے لیے بھی جگہ ہے، مسجد راتوں کو رونے، گڑ گڑانے اور مصلی کو آباد کر کے اپنے دل کو معمور کرنے کے لیے اور خدا کے بارگاہ میں اپنی عبادتوں کو مقبول بنانے کے لیے آہوزاری کا مرکز بھی ہے۔ تو اسی کے ساتھ مسجدیں دین کے مراکز ہیں۔ مساجد قرآن کے، دین کے نبوی پیغام، سنن، احادیث، نوافل، شریعت، شاعر اسلام اور دینی ماحول بنانے کے لیے ایک مرکزی عنوان کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مسجدیں اللہ رب العزت کی وہ پائیدار، وہ خوبصورت، وہ تاجدار اور وہ شاہکار اور اس کائنات کے اوپر، اس دھرتی اور روئے زمین کے اوپر خوبصورت اللہ رب العزت کا ایک نمائندہ گھر ہے عبادت کے لحاظ سے، جہاں انسان ایک والہانہ جذبات رکھتا ہے، جہاں سے انسان جذباتی لگاؤ رکھتا ہے۔ اسی لیے ہم جب کبھی جس علاقے سے گزرتے ہیں، سفر کرتے ہیں،
راستے میں وہاں مسجدوں کی مینار نظر آتی ہے، مسجدوں کے محراب نظر آتے ہیں، مسجد کی تعمیر اور عمارت نظر آتی ہے، خواہ وہ چھوٹی ہو، بڑی ہو، پھوس کی ہو یا خوبصورت مسجد ہو، تو دل میں فوراً ایک جذباتی لگاؤ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں مسلمان بستے ہیں، یہاں ایمان والے بستے ہیں، یہاں اللہ والے بستے ہیں، یہاں سجدے والے لوگ بستے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے مسجد بنا رکھی ہے۔ یہاں کے لوگ مسلمان ہونے کے ساتھ نمازی بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں اور سجدے والے بھی ہیں۔ اس لیے مسجدوں سے ایمان والے کا، اسلام والے کا، اہل اسلام کا ایک جذباتی لگاؤ شروع دن سے رہا ہے۔ آپ کے یہاں یہ جلسہ اسی ایمانی رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے، مستحکم بنانے کے لیے منعقد ہوا۔ یہ جلسہ اس لیے منعقد ہوا کہ آپ کو اللہ کے گھر سے جوڑا جائے، اس لیے یہ جلسہ منعقد ہوا کہ آپ کو مساجد کی اہمیت بتائی جائے، اس کی عزت، اس کا احترام، اس کی عظمت، اس کی شرافت، اس کی تقدیس، اس کی تحریم، اس کی تعظیم آپ کے دل میں بٹھائی جائے، اور آپ کے گاؤں میں جو مسجد تعمیر ہو رہی ہے آپ کو ابھارا جائے، آپ کو تیار کیا جائے کہ آپ کے قیمتی پیسے، آپ کے روپے، آپ کی رقم، آپ کی جائیداد اور آپ کے مال آپ کی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ ہوں، مسجد میں لگیں، مسجد کی تعمیر ہو اور مسجد کے اندر تعلیم کا نظام اور مکتب کا نظام، امام کی سہولیات کا نظام، بچوں کی صباحی و مسائی مکتب اور تعلیم و تربیت کا نظام آپ کے گاؤں اور محلے کے اندر شروع کیا جائے، یا پہلے سے شروع ہے تو اسے مستحکم اور مضبوط بنایا جائے۔ تو پہلی بات تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کا یہ جو جلسہ جس عنوان پہ تعمیر مسجد اور توسیع مسجد کے عنوان پہ منعقد ہے، آپ حضرات کو اس میں دل کھول کے تعاون کرنا ہے، حصہ لینا ہے اور ہاتھ بٹانا ہے۔ مسجد کی تعمیر اور توسیع کے اندر اتنا حصہ اور اتنا بھاگ لینا ہے کہ مسجد تشنہ نہ رہے، مسجد ساتھ ساتھ تعمیر اور کے ساتھ تربیت کا بھی ایک مسکن اور مرکز بنے۔ تو پہلی بات تو آپ حضرات سے گزارش ہے۔ دوسری بات اسی کے ساتھ یہ بھی آپ حضرات سے درخواست ہے کہ تعمیر مسجد کے ساتھ، توسیع مسجد کے ساتھ، مسجد کی اینٹ اور گارے کے ساتھ، مسجد کی تزئین کے ساتھ، مسجد کو خوبصورت بنانے، سنوارنے اور مستحکم اور مضبوط اور پائیدار بنانے کے ساتھ، اس کے نقش و نگار کے ساتھ، اس کی دیوار، اس کے ممبر، اس کے محراب اور اس کے مینار بنانے کے ساتھ ساتھ مسجد کے مصلوں کو بھی آباد کرنے کی آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ مسجد بھی بنائیں گے، آپ مسجد کی تعمیر بھی کریں گے، تعمیر اور توسیع میں آپ حصہ بھی لیں گے، ساتھ میں آپ جس مسجد کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اس سے بڑا کام آپ کو یہ بھی کرنا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، مسجد سے دل کو، محبت کے رشتے کو مضبوط بنانا ہے، نماز پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، دل کے کھینچاؤ اور لگاؤ اور عشق کی حد تک محبت کرتے ہوئے مسجد کے اندر جانا ہے، مسجد کے مصلوں کو آباد کرنا ہے، نوافل اور دیگر عبادتیں گرچہ گھر میں کی جاتی لیکن فرائض کے لیے اللہ رب العزت نے مسجدوں کو بنایا ہے۔ اگر آپ نفل گھر میں پڑھ لیتے ہیں تو بہت اچھی بات، نہیں پڑھتے تو مسجد کے اندر بھی اس کا اہتمام کیجئے، مسجد کو فرض سے آباد کیجئے، نماز سے آباد کیجئے، قرآن کی تلاوت سے آباد کیجئے، صبح میں اور شام میں، رات کو جب کبھی موقع ملے تو مسجد کی طرف دوڑیے، مسجد کی طرف لپکیے، مسجد کی طرف آگے جائیے اور اپنے دل کو اللہ سے لگائیے، اللہ سے لو لگائیے، اللہ سے محبت کا اظہار کیجئے۔ راتوں میں اٹھ کر کے وضو کر کے ٹھنڈے پانی سے جب بندہ مسجد کی طرف جاتا ہے، عبادت کی طرف جاتا ہے، نماز کی طرف بڑھتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، ٹھنڈک سے مقابلہ کرتا ہے تو اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آتی ہے۔ بوڑھوں کی، بزرگوں کی، نوجوانوں کی یہ ادائیں ٹھنڈ راتوں کے اندر اللہ کو بڑی پسند ہیں، بڑی مقبول ہیں۔ تو آپ کو دو کام، پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ مسجد کی تعمیر اور توسیع کے اندر حصہ لیں، اور دوسرا کام اسی کے ساتھ یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کریں۔ آباد کرنے کا معنی یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھیں، نماز کا اہتمام کریں، مصلوں کو سجدوں سے آباد کریں، اور
جتنی ہمت اور کوشش سے تعمیر کریں، اس سے مزید حوصلے کے ساتھ مسجد کو سجدوں سے آباد کرنے کا مزاج بنائیں۔ مزاج بنائے کہ میں نمازی ہوں، مزاج بنائے کہ میں مسلم ہوں، مزاج بنائے کہ میں مومن ہوں۔ آپ کے طرز سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے، مسجد کی طرف بار بار جانے آنے سے یہ محسوس ہو کہ آپ کو اللہ کے گھر سے محبت ہے۔ اللہ کے گھر سے محبت ہے یعنی اللہ سے محبت ہے، اللہ کی رضا آپ کو مقصود ہے، یہ محسوس ہونا چاہیے۔ تو آپ کا دوسرا کام یہ ہے۔ ساتھ ہی جو خواتین ہیں، جو مائیں ہیں، جو بہنیں ہیں، جو جلسہ سن رہی ہیں اپنے گھروں کے اندر اہتمام کے ساتھ، ان سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے گھروں کو مصلوں سے آباد کریں، اپنے گھر کے اندر مصلے بچھائیں، غیبتوں کو، چغلیوں کو، شکوے شکایتوں کو شوہر کے ساتھ، بھائی کے ساتھ اور اپنے خاندان کے ساتھ، سسر کے ساتھ، دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ، دیور اور جیٹھ کے ساتھ اور محلے کے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کے اندر حدود کا لحاظ کریں۔ حرام و حلال کا جو پردہ ہے قرآن اور حدیث نے کھینچ کے رکھا، اسلام اور ایمان نے جس کی رہنمائی کر رکھی ہے، وہ سامنے میں رکھیں۔ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کن سے بات کرنا جائز ہے، کن سے بات کرنا ناجائز ہے، کن سے گفتگو حلال ہے، کن سے گفتگو حرام ہے، کن کو دیکھنا جائز ہے، کن کو دیکھنا ناجائز ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور تمام چیزوں کے اندر ہر لمحہ جب آپ کی مسجد سے، آپ کے محلے کی مسجد سے اللہ کی اذان آئے، اذان کہی جائے، اللہ اکبر، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، جب یہ آواز لگے، پرانے زمانے سے ہم دیکھتے آئے، بچپن سے دیکھتے آئے کہ خاص طور پہ مردوں کے اوپر اثر پڑے کہ نہ پڑے، اور اذان کے ابتدائی کلمات اور الفاظ کا عورتیں فوراً اپنے سر پہ آنچل رکھ لیا کرتی ہیں، دوپٹہ رکھ لیا کرتی ہیں کہ اب اللہ کے گھر میں اذان ہو رہی ہے۔ حالانکہ وہ عورتیں جو اپنے سر پہ آنچل اور دوپٹہ رکھتی ہیں، بعض عورتیں وہ بھی ہوتی ہیں کہ خود نماز نہیں پڑھتی، اذان کا احترام ان کو ہے لیکن نماز کا خیال ان کے پاس نہیں ہے۔ ان سے گزارش ہے کہ آپ جس طرح سے اپنے سر پہ آنچل رکھ کے، دوپٹہ رکھ کے اللہ کے گھر کی اذان کا آپ استقبال کرتے اور احترام کرتے، اسی طریقے سے آپ جب اذان ہو تو فوراً تیاری کریں، گھر کے کام کاج کو چھوڑیں، بال بچوں کی ضروریات سے کنارہ ہو جائیں، یہ سوچیں کہ مجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی جانا ہے، اس دھرتی کو، اس کائنات کو، اس گھر کو، شوہر کو، بچے کو، بھائی کو، خاندان کو، عیش کو، کرسی کو، جائیداد کو، روپے کو، پیسے کو، بینک بیلنس کو، تعلقات کو، دوستی کو، خوشحالی کو، گھر کے پیار اور خوبصورت ماحول کو، خوبصورت اور شاندار اور شیش محل بلڈنگ کو، ان سب کو چھوڑنا ہے، جانا ہے، رخصت ہونا ہے۔ میری ماں گئی، میری دادی گئی، میرے خاندان کی عورتیں گئیں، اور وہ لوگ چلے گئے، وہ عورتیں چلی گئیں جو برسہا برس کے اندر اس دنیا کے اندر آباد تھی۔ یہ دل میں تصور کریں جب اذان ہو جائے کہ اب اللہ کی پکار آئی، اللہ کا بلاوا آیا، تو مرد مسجد کی طرف جائیں تو عورتیں فوراً تیاری کریں، وضو کریں، اور مسجد کے لیے اگر آپ کے مرد نہیں جا رہے ہیں تو آپ ان کی تشکیل کریں، آپ انہیں تحریک کریں، انہیں آمادہ کریں، اور آپ ان کو مسجد میں بھیجنے کے لیے اہتمام کریں، اور ساتھ ہی اپنے نماز کے لیے اپنے مصلی کی تیاری کریں اور نماز کا اہتمام کریں۔ تو یہ 3 باتیں، پہلی بات آپ حضرات سے تعمیر مسجد اور توسیع مسجد میں حصہ لینے کی ہے، دوسری بات ہے مسجدوں کو آباد کرنے کی ہے، اور تیسری بات آپ حضرات سے جو خواتین ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر نماز کا اہتمام کریں۔ آپ حضرات سے ایک اجتماعی طور پہ مردوں اور عورتوں تمام احباب سے خاص طور پہ ایک گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات اپنے دلوں کے اندر سے اللہ رب العزت سے مٹی ہوئی، اللہ رب العزت سے ختم شدہ، اللہ رب العزت سے جو نظام آپ کے دل سے، اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی طرف سے جو گندگی، جو زنگ آپ کے دل پہ آیا ہوا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے علماء کی صحبت اختیار کریں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں،
علماء سے مسائل پوچھیں، علماء کے بیچ میں بیٹھنے کی کوشش کریں، ان کو اپنا دوست سمجھیں، انہیں اپنا محسن سمجھیں، انہیں اپنا مربی سمجھیں، اور علماء جن مدارس سے وابستہ ہیں، جن مساجد سے وابستہ ہیں، ان مساجد اور ان مدارس کو مضبوط کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اب اس رجب المرجب کے بعد شعبان آنے والا ہے، پھر اس کے بعد رمضان المبارک آئے گا، اور لوگ علماء، مدارس کے ذمہ داران، محتممین، منتظمین، سفراء پورے ملک کے اندر، دنیا کے اندر پھیل کر کے اپنے مدارس کے لیے، بچوں کے لیے، غریب یتیم طلبہ کے لیے وہ تعاون حاصل کرنے کے لیے نکلیں گے، سفر کریں گے، مصیبتوں اور مشقتوں اور دشواریوں، پریشانیوں کو برداشت کریں گے، 10 روپے، 20 روپے، 50، 100 روپے، 1000، 5000 روپے چندہ کر کے مدرسوں کو آباد کرنے کے لیے، پھر عید کے بعد بچوں کو بلا کر کے ان کے لیے اپنے سر کھپا کے اپنی تن من دھن کی قربانیاں پیش کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ مدارس کو مضبوط کریں، علماء کے ہاتھ کو مضبوط کریں۔ ہاں کمیاں ہیں، جیسے سماج میں کمیاں ہیں، معاشرے میں کمیاں ہیں، نوجوانوں میں کمیاں ہیں، بوڑھوں بزرگوں میں کمیاں ہیں، سماج کے لوگوں میں کمیاں ہیں، علماء میں بھی کمیاں ہیں، حفاظ میں بھی کمیاں ہیں، مدارس کے منتظمین و محتممین کے اندر بھی کمیاں ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان کی کمیاں ان کی خوبیوں کے مقابلے میں کم ہیں، ان کی اچھائیاں کمیوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں، اس لیے ان کی اچھائیوں کو قبول کرنا ہے، اور جو کمیاں ہیں پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنا رفیق سمجھ کے، قوم کا محسن سمجھ کے، ملت کا ترجمان سمجھ کر کے، ملت کا دردمند سمجھ کر کے اس مدارس کو اور مساجد کو، دینی شاعر کو، مذہب کو، شریعت کو اس ملک میں، اس دھرتی پہ، آپ کے علاقے میں، آپ کی ریاست میں، آپ کے ضلع اور حلقے کے اندر بچانے کے لیے یہی لوگ میدان میں ہیں، یہی کھڑے ہوئے ہیں، انہی کی قربانیاں ہیں، انہی کی کوششیں ہیں، انہی کی محنتیں ہیں، یہی چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجدوں میں پڑھاتے، یہی چھوٹے چھوٹے بچوں کو گاؤں سے لا کے، محلے سے لا کے، کھیت اور کھلیان سے لا کے، سماج سے لا کر کے، غریب ماں باپ کے ہاتھوں سے خوشامد کر کے مدرسوں میں لاتے، ان کا انتظام اور احترام کرتے، ان کے کھانے کا، ان کے رہنے کا، ان کی ضروریات کا انتظام کرتے۔ اس لیے یہ دل کے اندر ایک درد کو اپنے محسوس کرتے ہوئے علماء کا ساتھ دیجئے، علماء کا تعاون کیجئے، مدارس کو محفوظ اور مدارس کو مضبوط بنانے کے لیے فکر کیجئے اور کوشش کیجئے۔ اور پانچویں اور آخری بات، آپ کے گاؤں میں، محلے میں، علاقے میں، چھوٹی بڑی مسجدوں میں مکاتب کا نظام قائم کیجئے۔ مکاتب اگر پہلے سے قائم ہے تو اسے مضبوط بنائیے، مستحکم کیجئے، اور اگر قائم نہیں ہے تو اس کا آغاز کیجئے۔ جمعیت علماء ہند کا ایک شعبہ ہے دینی تعلیمی بورڈ، وہ مکمل سالوں سے ملک کے اندر مکاتب کے نظام کو چلا رہی ہے، اور اب خاص طور پہ اس وقت ایک باضابطہ نصاب کے ساتھ، نظام کے ساتھ، سلیبس کے ساتھ، یونیفارم کے ساتھ مکاتب کے نظام کو ملک کے اندر چلایا جا رہا ہے۔ آپ اپنے حلقے اور اپنے علاقے کے جمعیت علماء کے ذمہ داران سے رابطہ کر کے، اپنی مسجد کے امام صاحب سے مل کر کے، اپنے لوگوں سے، محلے کے ان لوگوں سے جو دینی تعلیم کے لیے چھوٹے بڑے کانوینٹ اور مکتب کا نظام چلا رہے ہیں، ان سے مل کر کے اس کو مضبوط اور مستحکم بنا کے جمعیت علماء ہند کے نصاب کو لے کے، دین تعلیم بورڈ کے نصاب کو لے کے اس کو مضبوط بنانے کی فکر کیجئے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ مذکوری کشن گنج کا جو حلقہ ہے، الحمدللہ ہم دور یہاں ارریہ سے آپ کے یہاں آئے تو راستے میں یہ محسوس ہوا کہ ماشاءاللہ تعلیم اور تربیت کی للک ہے، بچوں میں شوق ہے، جذبہ ہے، یہ محسوس ہوا۔ راستے میں 2 بچے سے ہم لوگوں کی ملاقات ہوئی، ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہیں مولانا اختر سعید رحیمی صاحب جو ارریہ سے ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں، جن کی محنت پہ، جن کی دعوت پہ، اور ان کے دوست حافظ انور صاحب کی دعوت پہ یہاں آنا ہوا۔ ہم راستے میں ایک جگہ ایک بچے سے، ہمارے معصوم بھائی نے جب پوچھا کدھر جانا ہے تو میرے خیال سے 9 مہینے کا ایک بچہ تھا، اور 9 سال کا ایک بچہ تھا،
اور 10 سال کی ایک بچی بھی رہی ہوگی، دونوں ایک نکڑ پہ کھڑے تھے، ان دونوں نے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے اور بڑی صفائی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ ہم لوگوں کو راستہ بتایا کہ آپ ادھر سے جائیں، ادھر نکلیں، ادھر سے گھوم کے آئیں۔ پھر حالانکہ 2-2.5 کلومیٹر کا راستہ تھا، ایک 9 سال کے بچے نے اور بڑی سنجیدگی اور بڑے پیار کے ساتھ اور بڑے ادب اور احترام اور ڈسپلین کے ساتھ ہم لوگوں کی رہنمائی کی، بڑا اچھا لگا۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں تعلیم کا اہتمام ہے، بچوں کو پڑھانے کا اہتمام ہے، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ مائیں بچیوں کی اور بچوں کی تربیت کر رہی ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے بھی یہ گزارش ہے کہ مزید اس کے اوپر کوشش کیجئے، بچوں کو نکھاریے، بنائیے۔ ایک قوم کے مستقبل ہیں، ہمارے باپ دادا چلے گئے قبروں میں، اب ہم ہیں، ہمارے بعد یہی نسلیں ہماری جگہ پہ لیں گی، ہماری جانشین بنیں گی۔ یہ اولاد اور یہ نسلیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی، اس قوم کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے یہ سرمایہ ہے، یہی مستقبل ہیں، یہی معمار ہیں۔ ان کو ہم بنائیں گے تو یہ ہماری اگلی اور اپنی نسلوں کو بنائیں گی۔ اس لیے آخری اور چھٹی بات، یہ بچوں کی تعلیم اور بچوں کی تربیت کے اوپر خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ موبائل کی جو لت ہمارے گھروں کے اندر آئی ہوئی ہے، اس سے بچوں کو بچائیے، خاص طور پہ نوجوان بیٹیوں کو بچائیے۔ نوجوان بیٹیوں، نوجوان بہنوں کے ہاتھوں میں اینڈرائیڈ فون دے کر کے ہم نے بڑے بڑے فتنوں کو دعوت دے رکھی ہے۔ آج اتنے خطرناک ماحول بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارا یہ ارریہ، کشن گنج، پورنیہ، کٹیہار، یہ سیمانچل اور ساتھ میں جو علاقہ ہے، یہ بہت سارے جہاں مسائل سے الجھا ہوا ہے، پسماندگی سے الجھا ہوا ہے، بہت سارے حالات سے جوجھ رہا ہے، وہیں ہمارے درمیان بچوں کا بے محابہ گفتگو کرنا اور موبائل کی کثرت کی وجہ سے مغربی تہذیب کا گھر گھر دستک دے کے گاؤں گاؤں، دیہات دیہات اور جھونپڑی جھونپڑی تک پہنچ کر کے بچیوں کے ذہن کو متاثر کر کے غیروں کے ساتھ اسے حتیٰ کہ رشتہ استوار کر کے ارتدار تک مجبور کر دینا، یہ موبائل کا کمال ہو رہا ہے۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، یہاں جلسے میں جتنے سامعین حضرات ہیں، آپ احباب سے گزارش ہے کہ موبائل کے اوپر کنٹرول کریں۔ ماؤں سے گزارش ہے کہ بلا ضرورت آپ اپنے بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل نہ دیں۔ ضرورت ہے تو اپنی موجودگی کے اندر اس کے موبائل کو استعمال کروائیں۔ پڑھنے کے لیے موبائل دے رہے ہیں تو آپ نگرانی کریں۔ رات کو سوئیں تو ماں سے گزارش ہے کہ موبائل اپنے پاس تکیے میں رکھ کر کے، سرہانے کے پاس سوئچ آف کر کے یا دور میں آن رکھ کر کے موبائل کو سوچیں۔ بڑی بیٹی کے ہاتھ میں موبائل رات میں دے کر کے مت سوئیں، بڑے بڑے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ اور جب حالات کو وقت پہ نہیں سنبھالا جاتا، باندھ کو آندھی اور طوفان کے آنے سے پہلے مضبوط نہیں کیا جاتا، تو پھر بڑا سیلاب آتا، طوفان آتا، آندھی آتی، تو پھر دھکے دینے سے اور باندھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بنیادی باتیں، ان باتوں پر ہم کو بھی اور آپ کو بھی عمل کرنی چاہیے، ماں و بہنوں کو عمل کرنی چاہیے، اور اولاد کی خاص طور پہ نگرانی اور موبائل کے استعمال میں اس بات کا خاص لحاظ کرنا چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ حضرات نے جو باتیں بغور سنی ہیں اس پر عمل کریں گے۔ میں بھی اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی عامل بنائے، مجھے بھی صالح بنائے، نیک بنائے، اور آپ سب کو بھی نیک بنائے، صالح بنائے۔ جہاں یہ جلسہ منعقد ہے، حافظ محمد انور صاحب کی قربانی سے یہ جلسہ منعقد ہوا۔ حافظ نثار احمد صاحب جو ابھی نعت نبی پڑھ رہے تھے، ان کی کوششوں سے، اور ہمارے اناؤنسر محترم جناب حافظ نیر بھارتی صاحب نے بڑی خوبصورت نظامت کی، اور یہ پروگرام منعقد ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اجلاس کے مقاصد کو بہترین کامیاب بنائے، آپ حضرات کی آمد کو، شرکت کو، علماء کرام کی حاضری اور شرکت کو اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں NB میڈیا یوٹیوب چینل۔ اس طرح ویڈیوز آپ کو ملتا رہے گا، لائک اور سبسکرائب ضرور کر لینا، اور اس ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرنا۔ پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیوز لے کر، تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔